آج ہم نیچے کی ایک بہت ہی خاص تصنیف پر بات کرنے والے ہیں، ایسے زرتشت نے کہا۔ جی بالکل۔ یہ کتاب نیچے کے جو دوسرے کام ہیں، جو زیادہ تر مضامین جیسے ہیں یا وہ اقوال زرعی والے انداز میں، اس سے کافی الگ ہے۔ ہاں یہ تو ہے، یہ بالکل ایک الگ ہی چیز ہے، ایک فلسفیانہ افسانہ کہنے کی کوشش ہے نیچے کی۔ صحیح۔ اور آج ہم رابرٹ سی سولومن کے لیکچرز کی روشنی میں تھوڑا یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نیچے نے آخر یہ غیر معمولی انداز کیوں اپنایا، اور خاص طور پہ یہ فارسی پیغمبر زرتشت انہی کا کردار کیوں چنا۔ ہاں، یہ بڑا بنیادی سوال ہے کہ آخر زرتشت ہی کی؟ جی، اور پھر کتاب کے کچھ اہم خیالات پر بھی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ زرتشت کا انتخاب۔ میں نے سنا ہے کہ نیچے زرتشت کو بہت اونچا مقام دیتا تھا، مطلب اپنی تہذیب کے جو بڑے نام ہیں جیسے عیسیٰ یا سقراط۔ جی بالکل، ان کے برابر سمجھتا تھا۔ ان کے برابر؟ حالانکہ نیچے تو ان شخصیات یا ان کی قائم کردہ روایات پر بہت تنقید بھی کرتا تھا۔ جی ہاں، یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ وہ انہیں صرف تاریخ کی اہم شخصیات نہیں مانتا تھا، بلکہ وہ انہیں اپنے فلسفیانہ حریف، ایک طرح سے فلسافیکل رائیولز سمجھتا تھا۔ اچھا، حریف؟ جی، وہ سمجھتا تھا کہ یہ لوگ بھی اپنے اپنے دور کے نقاد تھے، مصلح تھے، جیسا وہ خود بننا چاہتا تھا۔ جیسے سقراط کا وہ فلسفی بادشاہ کا نظریہ تھا، یا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے مذہب اور رومی سلطنت کی جو زیادتیاں تھیں ان پر تنقید کی۔ یہ چیزیں نیچے کو بہت متاثر کرتی تھی۔ یعنی وہ ان میں ایک طرح کا باغیانہ رنگ دیکھتا تھا۔ بالکل، اپنے زمانے کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ۔ اور ایک اور بات جو ذہن میں آتی ہے، جیسے ہم عیسیٰ کو اناجیل سے جانتے ہیں یا سقراط کو افلاطون کی تحریروں سے، مطلب براہ راست ان کی اپنی لکھی ہوئی چیزیں نہیں ہیں۔ جی، ان کے پیروکاروں نے لکھا۔ ہاں، تو کیا نیچے بھی زرتشت کے ذریعے ایک ویسی ہی ایک لازوال قسم کی یادگار بنانا چاہ رہا تھا اپنے فلسفے کے لیے؟ یہ بالکل ممکن ہے۔ ایک طرح سے وہ زرتشت کا افلاطون بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب اگر ہم تاریخی زرتشت کو دیکھیں جی، تو وہ تو مغرب میں جو توحید پرستی ہے، کوالیفائیڈ مونوتھیزم جسے کہتے ہیں، اس کے بانیوں میں سے ہیں، جنہوں نے ایک خدا اہورا مزدا پر زور دیا۔ صحیح۔ اور اس سے بھی اہم بات، انہوں نے نیکی اور بدی، گڈ اینڈ ایول کے جو تصورات ہیں ان کو بہت واضح طور پر الگ کیا، ایک دوسرے سے جدا کیا۔ اچھا، لیکن یہاں آ کر پھر وہی سوال ذہن میں آتا ہے۔ نیچے تو خود اپنی تہذیب میں اسی نیکی اور بدی کی تفریق پر بہت سخت تنقید کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو پھر وہ اسی شخص کو اپنا ترجمان کیوں بنا رہا ہے جسے وہ خود اس تفریق کا بانی سمجھتا ہے؟ یہ تو تضاد لگتا ہے۔ دیکھیں، یہی تو نیچے کی دلیل کا کمال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زرتشت کی سب سے بنیادی خوبی تھی اس کی راست گوئی، اس کی سچائی پسندی، ٹروتھ فلنس۔ جی، نیچے کا ماننا تھا کہ زرتشت اتنا سچا تھا، اتنا اپنی سچائی پر قائم رہنے والا تھا کہ آخرکار اسی سچائی پسندی نے اسے مجبور کیا کہ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے نظام پر، یعنی نیکی اور بدی کی تفریق پر سوال اٹھائے۔ اچھا، یعنی اپنی ہی تخلیق سے آگے بڑھ جائے، سیلف اوور کمنگ جسے کہتے ہیں۔ بالکل، سیلف اوور کمنگ۔ نیچے سمجھتا تھا کہ زرتشت نے یہ عمل شروع کیا اور وہ یعنی نیچے خود اسی راستے پر اگلا قدم ہے، وہ اس عمل کو مکمل کر رہا ہے۔ واہ، تو یہ سچائی پسندی ہی اصل جوڑنے والی کڑی ہے۔ جی۔ اچھا، اب کتاب کے اندر آتے ہیں۔ شروع میں ہی ایک بہت اہم تصور ہے، وہ نیچے اترنا، گوئنگ انڈر، یا جرمن میں انٹرگہن۔ زرتشت پہاڑوں سے اپنی تنہائی سے انسانوں کی طرف نیچے اترتا ہے۔ جی ہاں، یہ لفظ بڑا گہرا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے سورج کا غروب ہونا، جو ڈوب کر دوبارہ نکلتا ہے۔ بالکل، اور دوسرا مطلب ہے فنا ہو جانا، مٹ جانا، یعنی کسی بڑے مقصد کے لیے، کسی نظریے کے لیے خود کو پوری طرح وقف کر دینا، یہاں تک کہ اپنی ذات کو بھی داؤ پر لگا دینا۔ یعنی ایک طرح کی قربانی۔ ایک طرح کی اپنے مقصد کے لیے مکمل سپردگی۔ ٹھیک ہے، اور اسی سفر میں وہ روح کے ارتقاء کے کچھ مراحل بتاتا ہے۔ 3 مراحل؟ جی، 3 تمثیلیں ہیں، 3 تبدیلیاں۔ سب سے پہلے ہے اونٹ، کیمل۔ اونٹ؟ ہاں، اونٹ جو ہے وہ بوجھ اٹھاتا ہے، روایت کا، علم کا، ذمہ داریوں کا، وہ سیکھتا ہے، وہ فرمانبردار ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا مرحلہ۔ پھر وہ اونٹ صحرا میں جاتا ہے اور وہاں وہ شیر، لائن بن جاتا ہے۔ شیر؟ شیر کیا کرتا ہے؟ شیر جو ہے وہ نہیں کہتا ہے،
وہ بغاوت کرتا ہے، وہ پرانے بوجھ کو اتار پھینکتا ہے، وہ آزادی مانگتا ہے، اپنی انفرادیت پر زور دیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں، یہ اس کا نعرہ ہے۔ یعنی روایت سے انکار، جی، پرانی اقدار سے انکار۔ لیکن شیر نئی اقدار بنا نہیں سکتا، وہ صرف توڑ سکتا ہے۔ اچھا، تو پھر تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ تیسرا اور آخری مرحلہ ہے بچہ، چائلڈ۔ بچہ؟ جی، یہ تو دلچسپ ہے۔ بچہ کیسے؟ بچہ جو ہے وہ معصومیت کی علامت ہے، نئی شروعات کی، وہ ماضی کے بوجھ سے بھی آزاد ہے اور شیر کی طرح صرف انکار پر بھی نہیں اٹکا ہوا، وہ کھیلتا ہے۔ کھیلتا ہے؟ جی، کھیل جیسی سنجیدگی سے نئی چیزیں تخلیق کرتا ہے، وہ ہاں کہتا ہے، نئی اقدال بناتا ہے۔ یہ نیچے کے لیے مثالی مرحلہ ہے، تخلیقی توانائی کا مرحلہ۔ تو یہ جو بچہ ہے، کیا اسی سے وہ نیچے کا مشہور زمانہ تصور فوکل بشر یا اوبر مینش جڑا ہوا ہے؟ بالکل، اوبر مینش، جسے اوور مین یا اعلیٰ انسان بھی کہتے ہیں، وہ اسی بچے کی تخلیقی توانائی، اسی ہاں کہنے کی صلاحیت کا مجسم روپ ہے۔ تو یہ فوکل بشر اصل میں ہے کیا؟ کوئی سپر ہیرو ٹائپ چیز؟ نہیں، ایسا نہیں۔ یہ کوئی نسل یا طاقت کی بات نہیں ہے، یہ ایک روحانی، ایک فلسفیانہ تصور ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو انسان کی موجودہ حالت، اس کی کمزوریوں، اس کی روایتی اخلاقیات، خاص طور پر وہ گلے سڑے اخلاقیات جن پر نیٹشے تنقید کرتا ہے، ان سب سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اوپر اٹھ جاتا ہے؟ کیسے؟ وہ نئے قدریں تخلیق کرتا ہے، وہ خطرات مول لیتا ہے، وہ زندگی کو اس کی تمام مشکلات اور خوشیوں سمیت قبول کرتا ہے۔ وہ زمین سے جڑا رہتا ہے، کسی آسمانی سہارے کی تلاش نہیں کرتا۔ وہ ایک طرح سے انسان کا اگلا ارتقائی قدم ہے، مگر روحانی طور پر۔ یعنی پرانی قدروں کو توڑ کر نئی، زیادہ زندگی سے بھرپور قدریں بنانے والا۔ جی ہاں، بالکل، جو ہاں کہتا ہے زندگی کو۔ اس کے مقابلے میں نیچے نے ایک اور تصور بھی پیش کیا ہے، وہ آخری انسان، لاسٹ مین۔ ہاں، اور یہ فوق البشر کا بالکل الٹ ہے۔ یہ نیٹشے کے نزدیک ایک بہت ہی خوفناک تصویر ہے انسانیت کی۔ وہ کیسا ہے آخری انسان؟ دیکھیں، آخری انسان وہ ہے جو کوئی خطرہ نہیں لینا چاہتا، وہ صرف آرام چاہتا ہے، تحفظ چاہتا ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، لمبی عمر۔ اس میں کوئی بڑی خواہش نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کوئی تخلیق کی تڑپ نہیں۔ وہ سب برابر ہیں، کوئی کسی سے بہتر بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ مطلب کوئی ایمبیشن نہیں ہے، کوئی عظمت کی تلاش نہیں؟ بالکل نہیں، وہ بس کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے۔ نیچے کہتا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے ہم نے خوشی ایجاد کر لی ہے اور آنکھیں جھپکیں گے۔ یہ ایک طرح کی روحانی موت ہے، انسانیت کا جمود۔ یہ تو واقعی بہت پریشان کن تصویر ہے۔ جی، نیچے کے لیے یہ انسانیت کا اختتام تھا۔ وہ اس سے ڈرانا چاہتا تھا اپنے زمانے کے لوگوں کو۔ تو کیا نیچے زرتشت کے ذریعے، ان تصورات کے ذریعے اپنے دور کے مسائل پر بات کر رہا تھا؟ یقیناً، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یا چیلنج کہہ لیں، وہ تھا خدا کی موت کا اعلان۔ یعنی جب روایتی مذہب، روایتی اخلاقیات کی بنیادیں کمزور ہو جائیں تو پھر زندگی کو بامانی کیسے بنایا جائے؟ یعنی اگر پرانے سہارے گر گئے ہیں تو نئے کیسے بنائے جائیں؟ بالکل، زرتشت یہی پیغام لے کر آتا ہے کہ اب انسان کو خود اپنی قدریں بنانی ہوں گی، زمین سے جڑی ہوئی قدریں۔ فوق البشر اسی نئی تخلیق کی علامت ہے۔ اور اس سارے عمل میں، جیسا آپ نے پہلے کہا تھا، وہ زرتشت کے سچائی پسندی کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ بدی کی تفریق قائم کی، وہ اپنی شدید سچائی پسندی کی وجہ سے ہی پہلا شخص بنا جس نے اس تفریق کی حدود کو محسوس کیا، اس پر سوال اٹھایا۔ یعنی اخلاقیات نے خود کو اپنی ہی بنیاد سچائی کی وجہ سے اوورکم کرنا شروع کیا۔ بالکل، یہی نکتہ ہے، سیلف اوور کمنگ آف موریلٹی آؤٹ آف ٹروتھفلنس، اخلاقیات کا سچائی پسندی کے ذریعے خود پر قابو پانا۔ اور نیٹشے جو خود کو پہلا غیر اخلاقی یا امورلسٹ کہتا تھا، جی، وہ سمجھتا تھا کہ وہ اسی عمل کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا رہا ہے، وہ نیکی اور بدی کی پرانی تفریق سے مکمل طور پر آگے بڑھ رہا ہے۔ تو خلاصہ پھر یہ ہوا کہ نیٹشے نے زرتشت کو اس لیے نہیں چنا کہ وہ اس سے متفق تھا، بلکہ اس لیے کہ زرتشت نے ایک راستہ شروع کیا تھا، نیکی بدی کی تخلیق کا، اور پھر اپنی ہی سچائی پسندی کی وجہ سے اس سے آگے بڑھنے کا۔ جی، وہ زرتشت کو ایک عظیم آغاز کرنے والا سمجھتا تھا،
ایک ایسا آغاز جس کی تکمیل نیچے خود کر رہا تھا۔ زرتشت بانی بھی تھا اور اپنی ہی بنیاد پر سوال اٹھانے والا پہلا شخص بھی۔ یہ تو نیچے کی فکر کا ایک بہت ہی گہرا اور پیچیدہ پہلو ہے۔ یقیناً ہے، اور ایسے زرتشت نے کہا اس پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے بہت اہم کتاب ہے۔ تو آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کی بات، یہ جو نیچے اترنے یا گوئنگ انڈر کا تصور ہے، کسی مقصد، کسی نظریے، کسی اعلیٰ قدر کے لیے خود کو مکمل طور پر وقف کر دینا، یہاں تک کہ فنا ہو جانے کا خطرہ مول لینا۔ جی، آج کے دور میں ہماری زندگیوں میں اس تصور کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ کیا آج بھی ایسے مقاصد ہیں جن کے لیے نیچے اترنا بامانی ہو؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔